بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ ایک جمعے کے وقفے کے بعد اللہ نے پھر سے ملاقات کرائی. آپ عقیدہ توحید کے حوالے سے مختلف پہلو پر گفتگو سن رہے. ہمارے ہاں بے شمار غلط نظریات پائے جاتے ہیں جو قبر پرستی کی بنیاد بنتے ہیں. اگر ان عقائد کی اصلاح ہو جائے تو آدمی قبر پرستی سے خود بخود تائب ہو جائے.
دنیا میں جتنے بھی بزرگ آئے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی علم نہیں تھا جس سے وہ آنے والے کل کی خبر دے سکیں، کسی کو یہ بات بتا سکیں کہ تیری قسمت میں کیا لکھا ہے، تیری موت کہاں لکھی ہے، کس جگہ تو دفن ہوگا۔ جو کچھ ماں کے بدن میں ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کتنی عمر پائے گا، غریب بنے گا، امیر بنے گا، خوش قسمت ہوگا، بد قسمت ہوگا، کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا۔ جب ان باتوں پہ انسان یقین کر لیتا ہے کہ ان سب کچھ کے جاننے والا اللہ ہے، تو پھر وہ توقعات اور امیدیں بھی اسی ذات سے وابستہ کر لیتا ہے۔ غیب، اللہ نے قرآن میں بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ صرف میں غیب نہیں جانتا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ غیب کے خزانے کو تالا لگا کے اس کی جتنی بھی چابیاں تھیں اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ اب یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ بزرگ آتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس طرح ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، جو ولی اللہ ہم نہیں کہتے اسے، جس طرح مرنے کے بعد جن کمزوریوں کا، جن محتاجگیوں کا وہ شکار ہوتا ہے، وہ بزرگ بھی اسی طرح شکار ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم میت کو نہلائے نہیں، پڑی رہے گی جب تک نہیں نہلائے، کفنائے نہیں، وہ گھر کے کپڑوں میں پڑی رہے گی جب تک ہم کفن نہیں دیں گے، ہم جنازہ نہ پڑھیں، پڑی ہوئی سرد خانے میں رکھی ہے تو رکھی رہے گی، پھر جنازہ پڑھنے کے بعد مسجد سے اٹھا کر یا جنازہ گاہ سے اٹھا کر اسے قبرستان نہ لے جائیں تو وہ جنازہ وہیں پڑا رہے۔ اور یہ عمل ہر بندے کے ساتھ ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو۔ اللہ نے مرنے کے بعد اس کو ہمارے کندھوں پر اس لیے سوار کر دیا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ قبر تک خود نہیں جا سکتا، تمہارے کندھا دینے کا محتاج ہے، جو تمہارے سہارے کا محتاج ہے وہ تمہارا سہارا کیا بنے گا، جو خود تمہارے سہارے کا محتاج ہے وہ تمہارا سہارا کیا بنے گا۔ کہ جی حضرت صاحب کے پاس تو کوئی ایسا علم ہے، سبحان اللہ، کہ پوری دنیا، یہ گلوبل ویلیج اس کی ہتھیلی پر ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ، پوری دنیا اس کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر رکھی ہوئی ہے، وہ جب چاہے جس طرف سے چاہے جہاں چاہے دیکھ لے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف غیب ہی نہیں، غیب کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔
لا یعلمها الا هو، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ غیب کو، نہ غیب کے خزانوں کو، نہ غیب کی چابیوں کو۔ اللہ نے غیب کی باتوں کو چھپا کر، تالے لگا کر، چابیاں کہاں رکھ رکھی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ طریق مقابلے میں اللہ رب العالمین نے لفظ بر کا استعمال کیا، جہاں پانی نہ ہو، بے آب و گیا علاقہ، جہاں سبزہ نہ ہو، خشکی ہی خشکی ہو۔ فرمایا چاہے وہ خشکی کا علاقہ ہو یا پھر سمندروں کا علاقہ ہو، ان میں جو کچھ موجود ہے، یعلم ما فی البر والبحر، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمندر میں کون کون سی مخلوق رہتی ہے، کتنی مخلوق رہتی ہے، کتنی تعداد میں ہے، ان کو روزانہ کتنا خوراک چاہیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بری میں کتنی مخلوق رہتی ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہیں، ان کی خوراک کا سالانہ بجٹ کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارے آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بزرگ کو پکڑ لو، ان سے صرف اتنا پوچھ لو کہ منظور کالونی میں درخت کتنے ہیں، نہیں بتائے گا۔ کس نے گھر میں کتنے درخت لگائے، سڑکوں پہ کتنے درخت ہیں، کتنے پودے، کتنی جھاڑیاں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان درختوں پہ پتے کتنے لگے ہیں۔ درخت تو بہت معمولی بات، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا زمین پر گرنے والا پتا بھی رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ درخت کو چھوڑ کر زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب العالمین کے علم میں پہلے آتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں کسان جو دانے گم کر کے آتا ہے، زمین میں جو کسان دانے دفن کر دیتا ہے، بیج دفن کر دیتا ہے، فرمایا اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ کسان کو زمین میں چھٹا ڈالنے کے بعد، زمین میں وہ بیج لگانے کے بعد اگر کسان کو بولو یہ گندم کے دانے، یہ خشخاش کے دانے، یہ چاول کے دانے اب تو پھر سے اکٹھے کر کے دے، نہیں کر سکتا۔ رب العالمین اس تاریکی سے اس دانے کو اگاتا ہے، اور ایک دانے کے بدلے میں کئی سو دانے رب العالمین آپ کو واپس کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات کا رازق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ ہم اسی کے محتاج ہیں، سدا اسی کا محتاج رہنا چاہیے، رب العالمین سے مانگنا چاہیے، رب العالمین کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ رات کی تاریکی میں رب العالمین کے حضور مصلی بچھا کر، دو آنسو بہا کر رب العالمین سے درخواست تو کر کے دیکھیے،
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فرمایا کائنات کی ہر چیز، دانا بھی رات کی تاریکی میں ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، سب کچھ رب العالمین جانتا ہے. رب العالمین نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. آج ساری کی ساری کائنات تقدیر میں لکھے ہوئے کو پورا کر رہی ہے. دنیا کے وجود میں آنے سے بھی 50,000 سال پہلے رب العالمین نے جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے ہم ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے تقدیر میں ہمیں مجبور نہیں کیا، نہ اللہ کی تقدیر ہمیں مجبور کرتی ہے. وہ اللہ کا علم ہے کہ بندے کے کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کمائے گا، یہ کھائے گا، اتنی عمر پائے گا، فلاں رہے گا فلاں جگہ. اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں لکھ دی. اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا دنیا میں جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ کیا بنے گا. سورہ لقمان کی آیت کا لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں. میاں قرآن میں تو آیا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے بطن میں کیا ہے رب العالمین جانتا ہے. جبکہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ رب العالمین جانتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. فرمایا یعلم ما فی الارحام، ماں کے بطن میں جو کچھ بھی ہے رب العالمین جانتا ہے. اس سے یہی مراد ہے سعادت مند بنے گا، شقاوت پسند بنے گا، نمک حلال بنے گا یا نمک حرام بنے گا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، غریب ہوگا یا امیر ہوگا، صرف اللہ کے در پہ جھکنے والا یکجائی ہوگا یا ہر جگہ ماتھا ٹیکنے والا ہر جائی بنے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو معلوم نہیں کل کیا کمانے والا ہے. ہم 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں، بڑے اونچے منصوبے بناتے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں کل کی بھی خبر نہیں. رات کو سارا حساب کتاب کمپیوٹر سے کر کے اس کو سیو کر کے بندہ سو جاتا ہے، صبح اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. جب بندہ سوتا ہے ہم اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، لیکن جسم سے تعلق اس کا قائم رکھتے ہیں. دل دھڑکتا رہتا ہے، نبض چلتی رہتی ہے، دوران خون بھی چلتا رہتا ہے، دماغی حس بھی بیدار رہتی ہے، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے. البتہ کبھی کبھی نیند کی حالت میں جب ہم کروٹیں بدلتے ہیں تو جسم ہمارا حرکت ضرور کرتا ہے. اتنی تو حس اور زندگی کی رمق باقی ہوتی ہے. لیکن مرنے کے بعد فرمایا نیند میں
کسی کی موت کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں کہ اسے مارنا ہے، وہ جو حالت نیند میں ہم نے روح اس کی قبض کی تھی، کنیکشن جسم سے باقی رکھا تھا، ہم اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے پنکھا چل رہا ہے، بلب جل رہا ہے، اسپیکر چل رہا ہے،